ان کا ایشو تو کے پی کی پاور بیس ہے. نصرت صاحب یہ بتائیں کیا پی ٹی آئی چاہے بھی جو اب ان کی کے پی کی پالیٹکس ہیں, جو ان کا ایک مومنٹم بنا ہوا ہے, جو وہاں پہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے, ہٹ سکتے ہیں 2 قدم پیچھے؟ بیکاز میرے پروگرام میں شفیع بھی تھے. دوسری کا مجھے یاد ہے وہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے میں بہت گھبرا رہے تھے, بڑی دیر لگی ہمیں. لیکن سلمان اکرم مجاہد صاحب کل آئے, میں نے ان سے سوال پوچھا, انہوں نے 1 سیکنڈ میں کہا کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے, کوئی اگر مگر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. کیا پی ٹی آئی پولیٹیکلی افورڈ کرتی ہے کہ جو اس کا اس وقت بیانیہ ہے آن ہاؤ ٹو ڈیل, بیکاز آج بھی, بلکہ میں سنا ہی دیتا ہوں, آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ نے سب نے اس پہ بڑی لمبی بات کی ہے, وہ ذرا سنائیں ذرا آج جو بات ہوئی ہے. ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں. لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ, آرمی از اے فیڈرل فورس اینڈ اٹ از دیئر, اٹ ورکس انڈر فیڈرل انسٹرکشنز, اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو, اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. اچھا جی, ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ کیا ان کی شخصیت یا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ کیا کریں گے پھر آپ؟ ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, ریاست کو بھی کلیئر ہے, اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت, کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے, کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. کس کے حوالے کر دیں, اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے, تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن, کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو ہے نا آپ جو ہے خیبر پختونخوا کو جو ہے نا حوالے کر دیں, پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے. یہ آئین جو اور قانون جو ہے نا یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو, ان کی سیکورٹی اور انٹیگریٹی کو. کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک خطرناک اور نامناسب جملہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو دہشت گرد نشانہ کیوں نہیں بناتے. ایسے جملوں سے سب کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے. ٹویٹر اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے الزام تراشیوں کا سہارا نہ لیا جائے. پریس کانفرنس کرنا, ہم پہ الزام لگانا, ہمیں نشانہ بنانا, یہ ریپ وائڈر اور وائڈر ہوتا جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیں ایسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. امید کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف بھی آئندہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہو. افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں, بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا. ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور, کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے, اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. ہمیں سمجھائیے یہ کیا لایا عمل ہے, ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم سے سیکھیے. خیبر پختونخوا کی عوام سے سیکھیے, عمائدین سے سیکھیے, سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو. جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے, حکومت خواہ کسی کی بھی ہو. صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم, گولہ بارود حل نہیں ہے. یہ ایک اعلامیہ ہے کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی, یہ تقریباً 21 لوگ ہیں. یہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے. یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے, ہم تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم اپنے صوبے میں امن چاہتے ہیں. تمام پالیسی میں وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد, صوبائی حکومت نہیں, صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کریں. صوبائی اسمبلی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا. صوبائی اسمبلی کو بریف کریں, اعتماد ملیں. کیا یہ ڈیفائنس ہے یا ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ اوکے اس راستے سے آ جائیں, ہو سکتا ہے ہم اپنی پالیسی بدلیں؟ آئی ایم سوری, ہم لوگ جو ہے نا دائروں میں سفر کرتے ہیں, یا ہم خود بیوقوف ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کا جشن کس نے منایا تھا؟ میں نے, جب طالبان کابل میں آئے تھے. اچھا, اور وہ دوسرے صاحب جو آپ کو کہہ رہے تھے دہشت گردی پہ لیکچر دے رہے تھے, طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا, یہ کسی نے, انہوں نے کہا تھا نا آپ کے معزز مہمان جناب خواجہ آصف صاحب نے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب اچانک آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری کانسٹیٹوئنسی یہ کہتے ہوئے بلڈ کی ہے کہ جی کلیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, آپ جنگوں میں الجھ جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جیسے ٹرمپ صاحب شروع ہوئے تھے کہ جی انہیں دنیا میں جنگوں کا خاتمہ کرنا ہے, تو وہ خود وینزویلا پہ چڑھ دوڑے, تو وہ ایک الگ بات ہے. 5-6 اور بھی اناؤنس کر دی. اب اس میں ایک بہت بڑا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس وقت رائٹ اور رانگ جو بھی ہے, کوئی شخص
پرو پی ٹی آئی ہو اینٹی پی ٹی آئی ہو، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جب سے خیبر کی سرحد بند ہوئی ہے ان کی اکانومی کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اور آپ خیبر پختونخوا آپ ان کو ابھی پراپرلی اس کو جو ہے ایڈریس ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں۔ بس میں دہشت گردی کا اس وقت سے شدید مخالف ہوں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ ان کی سوچ اور تھی ہمیشہ سے، اور اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ بھی ڈھونڈی جا رہی تھی۔ تو میں اس وقت بھی اس بات پر 1980 سے میں اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں کہ جی یہ جو ہیں یہ آخر میں یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں یہ ہمارے ہی گلے پڑیں گے، اور وہ پڑے ہیں۔ میں کو اپنی اس کا وہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ انہوں نے جس طرح اپنی ایک ٹریجیکٹری بنائی ہے وہ اس کو سارا واپس آ کے تو وہ یہ کہیں نہیں، تو کیا یہ وکٹمز آف اپنی ریٹرک ہیں یا جینولی بلیو آپ کے خیال میں کرتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ صحیح ہے؟ آئی تھنک دے آر کنونسڈ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہمارا یہ بیانیہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ جی ہم اتنی ہم جو ہے تو آپ کو ہٹتے نظر نہیں آتے 2013 سے مسلسل، اور تیسری آپ کو وہ ہٹتے نہیں نظر جس دن آپ جو ہیں 8 فروری کے بعد ہی صحیح، آپ جس دن جو ہے باقاعدہ وہ اسکرین شاٹس وغیرہ لے کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے لیے خان صاحب کی رضا لینے اڈیالہ جیل چلے گئے، تو پھر آپ کیسی حکومت ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ کس دن یہ جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ گیا اپنی کانگریس اور سینٹ کے آگے بھی کہ میں وینزویلا جا رہا ہوں۔ یہ ڈیسائیڈڈ when you are sitting in the government you have power if you are convinced کہ جی ہم لوگوں کو افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں and we have to do تو something. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل یہ نان سٹارٹر ہے؟ نان سٹارٹر ہے، اور بالکل یہ ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ رگ رول اور وقت کا ضیاع۔ مظہر یور کوئک کامنٹ آن دس، پھر میں ذرا دوسری طرف آ جاتا ہوں۔ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، اس پہ کبھی سے بات چیت ہو سکتی ہے، the twain shall never meet؟ دیکھیں مالک، یہ جو ٹیررزم پاکستان میں ہے اور خاص طور پہ پوسٹ 9/11 جو ہے اس کو بہت گہری اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے 2002 کے بعد جب اٹیک ہوا تھا اور افغانستان، اس کے بعد پاکستان میں جو اسامہ بن لادن اور یہ ان کو کتنا گلیمرائز کیا گیا تھا کہ ہمیں یہاں زینب مارکیٹ پہ ان کی ٹی شرٹس ملا کرتی تھیں، اور مجاہد وہ تو مجاہد کہہ کے بات ہوتی تھی۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا اینٹائی یو ایس سینٹیمنٹس اور جلوس، اور افغان ڈیفنس کاؤنسل بنا دی گئی، اس کے بعد یہ JUI جماعت اسلامی، یہ سارا جو وہ تھا، اور جس کے نتیجے میں 2002 میں جو خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بنی متحدہ مجلس عمل کی، اس کی سپورٹ اس میں شامل تھی، وہ پورا نیریٹو شامل تھا۔ تو ہمیں یہ جو ٹیررزم ہے اس وقت جو سچویشن ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں TTP بنی کیوں؟ افغانستان میں تو طالبان آ گئے، انہوں نے امریکہ کو ڈیفیٹ دی، انہوں نے اس سے پہلے روس کو ڈیفیٹ دی، تو ان کے اندر یہ نیریٹو بلڈ ہوا، اور ان کے جو سپورٹرز پاکستان میں تھے کہ جو افغانستان میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بنیاد تھی تحریک طالبان پاکستان کے بننے کی، ورنہ اور کیا ریزن تھا کہ پاکستان میں کیوں بنتی TTP؟ طالبان کا پاکستان کی پالیٹکس سے کیا عمل؟ آپ بھی نصرت صاحب سے اگری کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہٹ سکتے اپنے سٹانس سے؟ اس لیے کہ دیکھیے عمران خان کا پہلے دن سے ایک موقف ہے، آج سے نہیں 2001 سے، کہ جی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جو چیز وہ نہیں سمجھتے وہ یہ کہ، اور جو APS کے بعد ان کے اس میں تبدیلی آئی تھی جب APS ہوا تھا، کہ نہیں اب یہ ٹیررزم جو ہے، یہ آپریشن، یہ ٹیررزم آپ اس کے بغیر ختم کر نہیں سکتے۔ لیکن کلیئرٹی جو تھی وہ اس وقت، میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کلیئرٹی نہیں تھی، اسی لیے گڈ اور بیڈ طالبان کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے اس کے آؤٹسکرٹس میں اور بہت سے آرگنائزیشن کھڑی کر دی، پھر ہم نے یہاں سے مفتی نظام الدین شمزئی، مفتی جمیل، جنرل محمود، ان کو بھیجا ملا عمر کے پاس۔ تو ہم دیکھیں تو کہ ہم نے کتنا کمپلیکیٹ کر دیا اس سچویشن کو۔ آج اگر یہ کلیئرٹی آپ کے اندر آ ہی گئی ہے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ مجھے